السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بہت پیاری کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ذیشان کو میں نے ایک مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ کافی ہینڈسم تھا۔ اس کی نظر جب مجھ پہ پڑی تو میرا حسن دیکھ کر وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ جہاں جہاں میں شاپنگ کر رہی تھی وہ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ مجھے بھی عادت تھی ان سب کی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں بھی ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور بہت کم مارکیٹ آتی تھی۔ آج مجھے ایک سوٹ خریدنا تھا، اس لیے میں نے مارکیٹ کا رخ کیا تھا۔ کچھ دن بعد کالج میں ایک فنکشن تھا، اس کے لیے کپڑے خریدنا تھے۔ پیسوں کا بندوبست بھی مشکل سے ہوا تھا، اس لیے مجھے بہت دیکھ بھال کر سوٹ خریدنا تھا کہ زیادہ مہنگا بھی نہ ہو اور سوٹ بھی اچھا ہو۔ کافی دیر بعد سوٹ پسند آیا تھا، مگر اس سارے ٹائم میں ذیشان میرے پیچھے پیچھے تھا۔ جب شاپنگ کے بعد میں باہر نکلی تو وہ میرے آگے آگے تھا اور جلدی میں اپنی نئی ہونڈا سیوک میں بیٹھ گیا، اور جب میں پاس سے گزری تو بولا، بات سنیں۔ میں بھی رک گئی تھی کہ کیا کہتا ہے، اور بندہ بھی کافی امیر لگ رہا تھا۔ بولا، آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز اپنا نمبر دے دیں۔ میں بولی، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بولا، پلیز مان جائیں، بات کریں گے۔ اگر میں آپ کو اچھا نہ لگا تو آپ بات مت کرنا اور چھوڑ دینا۔ میں نے پھر انکار کیا تھا۔ بولا، اچھا ایسا کریں، یہ میرا نمبر رکھ لیں، اگر آپ نے مناسب سمجھا تو بات کر لینا۔ اس نے زبردستی کارڈ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا۔ اسے اپنی دولت کا غرور بھی تھا اور میں بھی اس کی گاڑی دیکھ کر امپریس ہوئی تھی۔ پھر میں رکشہ میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی تو ذیشان گاڑی پہ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ مجھے گھر چھوڑ کر وہ واپس چلا گیا، مگر میرے دل میں اپنا نام چھوڑ گیا۔ مجھے یہ بندہ اچھا لگا تھا۔ 2-3 دن بعد پھر وہ مجھے میرے گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھا نظر آیا۔ جب میں صبح کالج میں جانے کے لیے نکلی تو وہ مجھے نظر آیا۔ پھر وہ میرے رکشے کے پیچھے پیچھے تھا، مگر آج وہ کسی اور گاڑی میں تھا۔ ٹویوٹا کرولا کا کوئی نیا ماڈل تھا۔ میں کافی حیران تھی، یہ بندہ تو کافی امیر لگتا تھا۔ میں کالج میں انٹر ہو گئی، پھر وہ پتہ نہیں کدھر گیا۔ پھر چند دن وہ نظر نہ آیا، اور پھر اچانک چھٹی ٹائم وہ ایک اور نئی گاڑی میں بیٹھا نظر آیا، اور جب میں پاس سے گزرنے لگی تو بولا، بات سنیں۔ میں رک گئی۔ وہ بولا، اور کتنا انتظار کروائیں گی، مان جائیں نا۔ میں تو پہلے دن ہی اس کی گاڑی دیکھ کر مان گئی تھی، مگر اب تو انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ رات کو فون پہ بات ہوگی۔ رات کو میں نے ذیشان کو فون کیا اور پھر ہماری فون پہ بات ہونے لگی۔ پہلے دوستی اور پھر محبت ہو گئی۔ پھر ہم پارک میں ملنے لگے ایک دوسرے سے۔ مجھے ذیشان سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولا، کیوں نہیں؟ اس دوران میرا کزن ماموزاد میرا رشتہ لے آیا، مگر وہ ایک جاب کرتا تھا۔ چاہے اس کی جاب اچھی تھی، سیلری بھی اچھی تھی اور وہ مجھے پسند بھی کرتا تھا، مگر یہ سب ذیشان اور اس کی دولت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ ذیشان کی تو بات ہی الگ تھی، وہ بہت دولت مند اور امیر تھا اور میرے خواب بہت اونچے تھے۔ اس لیے میں نے کزن سے شادی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بہت منتیں کی، کزن نے بھی بہت فون کیے کہ انکار کی وجہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر میں نے اس کی کافی بے عزتی کی۔ اس کے بعد اس نے مجھے کال نہ کی۔ میں ذیشان کے ساتھ خوش تھی۔ پھر جلد ہی ذیشان سے میری منگنی ہو گئی اور شادی کی ڈیٹ رکھ دی گئی، اور پھر چند ماہ بعد میری ذیشان سے شادی ہو گئی۔ مگر یہ کیا، ذیشان 1 ماہ بعد ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا؟ تو بولا کہ گھر کو تعمیر کرنا ہے اس لیے۔ مگر مجھ پہ بعد میں یہ ساری حقیقت کھل چکی تھی۔ ذیشان کوئی امیر زادہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک کار مکینک تھا۔ جس گھر میں میں شادی کر کے آئی تھی وہ کرائے کا گھر تھا۔ اب میں مرتی کیا کرتی سوائے اپنی قسمت پہ ماتم کرنے کے۔ میں نے لالچ کیا تھا اور لالچ کی سزا تو ملتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میری آپ سب سے گزارش ہے، پلیز زندگی میں لالچ مت کرنا، اور کوئی فیصلہ جلدی میں نہ کرنا، اور نہ اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر کوئی فیصلہ کرنا۔
ورنہ تمام عمر میری طرح پچھتائیں گے۔ دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ پلیز کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اس طرح آپ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔